بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ اور بالآخر چین نے ایک اور ملک جو ہے بھارت کے ہاتھوں سے چھین لیا، اور وہ ملک ایسا ہے کہ جس سے پاکستان کی وہ سرحدیں جو ہم غیر محفوظ سمجھتے ہیں، یعنی پاکستان کی مغربی جانب جو سرحدیں ہیں جیسے افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں، وہاں سے ہمیں ہمیشہ پریشانی آتی ہے، دور اندازی آتی ہے، دہشت گرد آتے تھے۔ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے چین میدان میں کود پڑا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ حالیہ کشیدگی بھارت کے ساتھ جو ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے افغانستان کے جو ایک منسٹر تھے ہیبت اللہ شاہد نعمان کا، ہیبت اللہ اخوندزادہ، انہوں نے خفیہ دورہ کیا تھا اور ایسی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ شاید انہوں نے بھارت کے ساتھ سولیڈریٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب جب کہ ہمارے اپنے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت چین کے دورے پر ہیں، آج سے ان کے دورے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اسی دوران ملا متقی کو بلا لیا گیا ہے جو افغان وزیر خارجہ ہیں۔ یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی، کیونکہ چین یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور افغانستان میں امن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ سرحدیں جو کہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں محفوظ ہو جائیں، پاکستان کی ساری توجہ اپنے ازلی اور ابدی دشمن بھارت کی طرف رہیں۔ اور اس لیے اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار جب چین جا رہے ہیں تو ملا متقی سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی آ جائیں۔ کل یہ ملاقات جو ہے چین بیجنگ میں ممکنہ طور پر ہوگی، اور اس کا جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے جو چائنیز وزیر خارجہ ہیں ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے، اس میں علاقائی امن، سلامتی اور افغانستان میں ترقی کا جو ہے ایجنڈا دیا جا رہا ہے۔ افغانستان کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا ملک جو ہے چین ہے۔ جب یہ لوگ امریکنز کے خلاف لڑ رہے تھے تو ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ رہا تھا، پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ چین ہی تھا جس نے امریکہ کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ افغانیوں کی بہادری اپنی جگہ پہ رہی، افغانیوں کا کردار اپنی جگہ پہ رہا، لیکن وداؤٹ اینی سپورٹ اور پیسہ اور اسلحہ آپ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ احساس دلانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور یہ تمام کا تمام اس میں سہولت کاری جو تھی پاکستان نے ادا کی تھی، یعنی ان تک جو اسلحہ جا رہا تھا وہ بھی پاکستان کی طرف سے جا رہا تھا، اور جو امریکن وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے ان کو بھی نکالنے میں پاکستان نے کردار ادا کیا تھا۔ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے۔ افغان گورنمنٹ کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت خطے میں تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بھارتی اسکالر اس بات کا چرچا کر رہا تھا کہ کوئی ملک بھارت کے ساتھ نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اسرائیل سے تعلق بنانے کے چکر میں ایران کو ناراض کر لیا، بنگلہ دیش گیا، بھوٹان گیا، نیپال گیا، چین پہلے سے دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے، افغانستان بھی اب ہاتھ سے گیا، کیونکہ افغانستان پر بھی وہ کاٹا لگا رہا تھا کہ افغانستان پر چین نے جو ہے اپنا حق جتا دیا ہے، اور چین نے اس کے وزیر خارجہ کو بلا لیا ہے پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات، جا کے باہمی امور آپ سمجھتے ہیں نا جی، وہ تمام امور جو اس وقت چین اور پاکستان ڈیزائن کر رہے ہیں خطے میں بھارت کو نیچا دکھانے کے لیے، بھارت کو روکنے کے لیے، بھارت کی بدماشی ختم کرنے کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، اور خود کے چین کے اپنے صوبے اروناچل پردیش کو، چین کا صوبہ ہے جی، چین کے اپنے صوبے اروناچل پردیش کو بھارت کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے جو بھی حکمت عملی بنے گی اس میں افغانوں سے کہا جائے گا کہ آپ ایک طرف رہیں، آپ دو طرفہ نہیں ہو سکتے۔ افغان ہمارے بھائی ہیں، اسلام ہمارا دونوں کا مشترکہ مذہب ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ عرصے سے دور ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھارت ہے۔ گو بھارت وہاں پہ آٹا، چینی، چاول اور اس طرح کی گھی وغیرہ بھجوا رہا ہے ان افغان مہاجرین کو جو پاکستان سے واپس اپنے وطن گئے ہیں، ان کو مہاجرین کہا جا رہا ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ پاکستان نے جن کو پناہ دی، جن کو کھلایا پلایا، 40 سال رکھا، اب اگر ان کو افغانستان واپس بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں پہ امن ہے، وہاں جائے اور وہاں کی ترقی میں حصہ دار بنے، ان کو بھارت فیڈ کر رہا ہے آٹے کے توڑے اور گھی اور کنستر اور یہ چیزیں دے کر۔ یہ تصویریں ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہوں گی، یہ تصویریں دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ افغان گورنمنٹ کس حد تک جو ہے وہ بھارت کے آگے جھک رہی تھی، اور چین نے اب اس کو کھینچنا شروع کر دیا ہے۔
یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے چین کا اس میدان میں آنا، کیونکہ امریکہ تو آ نہیں سکتا ہے۔ چین ہمسایہ برادر ملک ہے پاکستان کا بھی، اور چاہتا ہے کہ پاکستان کی تمام سرحدوں پر محفوظ ہو۔ ایران سے سرحد ملتی ہے وہ بھی محفوظ ہو، اور اگر افغانستان سے ملتی ہے تو وہ بھی محفوظ ہو، تاکہ پاکستانی فوج اگر بھارت سے نبرد ازمہ ہو تو اسے یہ خطرہ یا خدشہ یا لاحق نہ ہو کہ افغانستان سے کوئی اس پر حملہ کر جائے گا۔ بھارت جتنی مرضی کوشش کر لے، بھارت جتنا مرضی اٹھا لے، افغان ہمارے بھائی ہیں، تھے اور رہیں گے۔ افغانی لوگوں کو سمجھانے کے لیے چین کے وزیر خارجہ نے ملا متقی کو بلا لیا ہے کہ اخوان زادہ والی جو حرکت ہے، ہیبت اللہ اخوان زادہ والی حرکت دوبارہ نہ کیجیے گا، نہیں تو چین بھی ناراض ہوگا، پاکستان بھی ناراض ہوگا، اور بھارت کے ساتھ آپ تجارت نہیں کر سکتے ہیں جب تک پاکستان اس کی اجازت نہ دے۔ ایران سے بھی یہی پرابلم ہے کہ اس کی کوئی سرحد بھارت سے نہیں ملتی ہے، اس کو بھی تجارت کے لیے پاکستان کا ہی سہارا لینا ہوگا، اور چین کو بھی تجارت کے لیے پاکستان۔ تو پاکستان گیٹ وے ٹو ورلڈ ہے، گیٹ وے ٹو چائنا، گیٹ وے ٹو ورلڈ فار دا چائنا، اس لیے پاکستان اہم ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور اگر افغانستان انکار کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ ہم اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن بھارت کو کچھ نہیں سمجھتے، افغان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ بھی لڑکا ہیں، ہم بھی لڑنا جانتے ہیں۔ تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔